چوری برآمد ہو جائے تو چور کی سزا کیا ہے؟ ان کی شریعت میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس چوری برآمد ہوگی وہ جس کی چوری ہوئی وہ اس چور کو اپنے پاس غلام کے طور پر رکھ لے گا۔ یہ ایک تدبیر تھی، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ سارا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود عطا فرمایا تھا، اور اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، تدبیر ہماری تھی یوسف کے لیے ہم نے کی۔ تو یہاں کوئی آدمی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت نہیں لگا سکتا، کیونکہ تدبیر کرنے والے نے شرعی ہیلا اللہ نے فرمایا یہ ہیلا تھا۔ یہ ایک میں نے ہیلا آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہیلا وہ ہوتا ہے جس سے کسی شریعت کا کوئی قانون نہ ٹوٹے اور کام بھی بن جائے تو اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ ہیلا کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے جو ہے سورۃ صاد 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو ان کی بیوی کو شیطان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر تمہارا گھر والا شراب کا ایک قطرہ پی لے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ بی بی رحمت نے آ کر جو ہے حضرت ایوب کو بتایا کہ آج مجھے ایک حکیم ملا، بڑا بوڑھا تھا، اس نے بہت بڑی جو ہے نا جبہ بھی پہن رکھا تھا اور پٹکا بھی سر پہ باندھ رکھا تھا اور بڑا نظر آتا تھا۔ اس نے کہا میں حاذق حکیم ہوں، تیرا گھر والا اگر شراب کا ایک پی لے پیالہ تو شفا یاب ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا کہ تو نے مجھے اس کی دعوت کیوں دی۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی منت مانی ہوئی تھی کہ میں قسم کھائی تھی میں تجھے ماروں گا۔ جب مارنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث۔ تاکو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہم نے ایوب کو فرمایا تم ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو جس کے 100 دانے کیلے ہو، تم اس کو مار لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، بیوی کی جان بچ جائے گی۔ اب یہ وہ شرعی ہیلا تھا، یہ وہ شرعی ہیلا تھا۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، یعنی شریعت میں کوئی ایسا کام کر لینا جس کی وجہ سے کام بھی بن جائے اور شریعت کا کوئی جو ہے قانون بھی نہ ٹوٹے۔ دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہے، جب آپ نے وہ سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے جو ہے کندھے پہ کڑھاڑ رکھ کے آپ واپس آ گئے، 17ویں پارے میں ذکر ہے اس کا۔ جب آپ واپس آئے تو قوم نے فرمایا پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ھذا کبیرہم فاسألوہم ان کانوا صادقین، اس بڑے سے پوچھو۔ یہ ایک شرعی ہیلا تھا، توڑا تو آپ نے تھا لیکن بات کو شرعی ہیلے کے طور پہ ٹال دیا کہ میں نے نہیں، وہ جو سامنے کھڑا اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اور مثال بھی ہے 23ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا نا چلو ہمارے ساتھ میلے ٹھیلے میں چلو، ہمارے دیکھو طور طریقے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ آپ نے انہی کے ذہن کے مطابق ان کی طرح کی بات کی، یہ بات عین شرعی ہیلا کے بالکل مطابق ہے۔ آپ نے کیونکہ وہ ستارہ پرست تھے کچھ لوگ، 7ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، تو وہ ستارہ پرست ستاروں پہ یقین رکھتے تھے، تو آپ نے فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے تاروں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فقال انی سقیم۔ اب اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا نا بھی کیا کچھ بات ہے، آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس وقت تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں ظاہری بات ہے بت توڑوں گا تو تکلیف آئے گی، اور تکلیف ایک بیماری ہے، تو یہ وہ شرعی ہیلا اختیار کیا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے انہی کے کہنے پر ایک شرعی ہیلا اختیار کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ بات بہت عظیم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ شرعی ہیلا کیا، یہ ہمارا ہی حکم تھا کہ ایسے کر دو ایسے کر دو ایسے کر دو۔ جب آپ نے کر دیا اور وہ بوریوں میں سے حضرت بنیامین کی بوری میں سے وہ سامان نکل آیا، وہ پیالہ نکل آیا، تو فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق وہ بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، تو انہی کے قانون کے مطابق کنعان والوں کے جو ہے اصول کے مطابق آپ نے اپنے بھائی کو لیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس سے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، یہاں یہ بات ایک سمجھنے والی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اس آیت کے اس جملے پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر ایک علم والے پر ایک صاحب علم ہے۔ اب
اگر صرف مطلقاً فرمایا ہے تو پھر اس میں بعض علماء کرام نے فرمایا ہر ایک علم پر ایک علم والا ہے، تو اللہ بھی تو عالم ہے، تو اس جملے کی روح سے پھر اللہ پر بھی کوئی ہونا چاہیے جو اللہ پر صاحب علم بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہاں فرمایا یہ باب تفضیل میں نہیں ہے، تفعیل میں نہیں ہے، یعنی تفضیل جو ہوتا ہے نا، عربی دان لوگ اس کو بہتر سمجھیں گے۔ باب تفعیل کے 3 جو ہے نا وہ اس کے سٹیپ ہوتے ہیں، ان میں سے تیسرا ہوتا ہے اعلم، سب سے زیادہ علم والا۔ تو یہاں تفضیل کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ کسی چیز میں بہت زیادہ علم والے کے لیے کہا استعمال کیا گیا، اور یہاں جو کہا گیا وہ مخلوق کے لحاظ سے کہا گیا ہے، خالق کے لحاظ سے نہیں کہا گیا۔ یہاں فرمایا گیا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والا جو مخلوق ہم نے پیدا کی، یہ مخلوق کے لحاظ سے، خالق کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ خالق کے مقابلے میں دوسرا خالق ہو تو پھر ہی بات بنے نا، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا اللہ ہو تو پھر بات بنے، لیکن یہاں تو خالق کے مقابلے میں دوسرا خالق ہی نہیں، وہ تو جنس ہی علیحدہ ہے، وہ تو ذات ہی علیحدہ ہے، جب مخلوق کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، کوئی کل کو کوئی دہریہ کوئی جو ہے سیکولر آپ کو کہیں پکڑ لینے اور یہ نہ کہہ دی قرآن کہتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، گویا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے یا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے سے ہم جواب سیکھ لیں اس بات کا کہ یہاں مخلوق کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، خالق کے لحاظ سے بات میں کہتا سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی بات سنا لی اور سمجھا دی، تو لہذا اللہ نے فرمایا ہر ایک علم والے کے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میں علم والا، اللہ نے فرمایا چل پھر من لدنی علما، میرا ایک بندہ جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بات بڑی آگے فرمایا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ، اب بھائی حیران و پریشان تھے کہ یہ یوسف یہ بنیامین نے یہ کیا کام کر دیا، بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا، تو انہوں نے حضرت بنیامین کو تانے دیے اور کہنے لگے اے بنیامین یہ ساری مصیبت تیری وجہ سے آئی، ہم تجھے نہیں لے آ رہے تھے، تجھے بابے کے پاس رکھا، تو پہلی دفعہ آیا اور ایسا کام کر دیا تو نے تو ہماری ناک بھی کٹوا دی، ہماری جو نیکی کا اثر یہاں لوگوں پہ چڑھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور تو نے ہمیں بدنام کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کیا چوری کیا، جو چوری تم نے کیا وہ کوئی چوری نہیں، جو میں نے چوری کیا وہ تم نے جو چوری ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ کوئی چوری نہیں ہے، تم نے بابے سے یوسف کو چوری کیا اور تم نے اس کو کنویں میں ڈولا، پھر جھوٹ بولے ہیں اور بھیڑیے کو لے آئے اس پر بھی جھوٹ، ایک گنگ دام پہ بے زبان پہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے کتنے جھوٹ بولے، یہ میرے ایک کام کو دیکھ تو تم اپنے کاموں کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیکھا کہ بھائی کا وہ بنیامین بھی نہیں آ رہا اور پچھلے پول سارے کھول دیے، پھر انہوں نے کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب کیا خیال ہے میں بنیامین کو رکھ لوں اپنے پاس، انہوں نے پھر تانا دیا حضرت بنیامین کو بھی اور کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ چور نہیں ہے اس کا بھائی بھی چور تھا، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے قصہ تو سن لیا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی چور تھا۔ جب یہ بات کی اللہ کے کلام نے فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس تہمت کو پی گئے، خاموش ہو گئے۔ ابن عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کعب پاک نے بھی فرمایا، یہ صحابہ ہیں سرکار کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اور بہت سے باتیں ہیں، ان میں سے ایک قریب تر روایت یہ ہے جس میں حضرت یوسف بے قصور بھی ہیں لیکن ان پر یہ ایک تہمت تھی اور وہ بھی بھائیوں نے لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کی پرورش ان کی پھپھو نے کی تھی، پھپھو نے ان کی پرورش کی، تو جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو بابا کا اشتیاق زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، حضرت یعقوب نے اپنی بہن سے کہا کہ اب میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، انہوں نے کہا میں اسے واپس نہیں کرتی، جتنا پیارا یہ تم کو لگتا ہے اتنا ہی عزیز یہ مجھے بھی ہے۔ جب بات زیادہ بڑھی تو اور حضرت یعقوب نے بار بار کہا میرا بیٹا واپس کرو، تو بی بی نے ایک ہیلا کیا، کیا کیا صحیح؟ ایک شرعی ہیلا کیا، وہ کیا کیا، حضرت اسحاق کا کمر باندھنے، کمر میں باندھنے والا پٹکا وہ نسل در نسل آپ کے پاس چلا آ رہا تھا، بی بی پاک کے پاس تھا، بی بی نے کہا اور تو کوئی طریقہ نہیں یوسف کو اپنے پاس رکھنے کا، کہو سبحان اللہ، ایسے یوسف کو ہر جگہ ہر کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار تھا۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا، وہ پٹکا جو تھا حضرت یوسف کے جو ہے قمیص کے نیچے باندھ دیا اور پھر شور مچا دیا،
کہا یوسف کا پٹکا نہیں ہے، یوسف کا پٹکا نہیں، وہ بابے کا پٹکا نہیں ہے، بابے کا کمر بند گم ہو گیا، کہاں ہے کہاں ہے؟ تو پھر تلاش کیا جانے لگا، کسی نے کہا کہ نہیں، بی بی نے خود ہی ہیلا کیا، کہا یوسف کے پاس نہ ہو، یہ کہیں یوسف کے پاس نہ ہو۔ تو پھر جب ان کی قمیض ہٹائی گئی تو وہ پٹکا جو تھا حضرت یوسف کے یا نیچے باندھا ہوا تھا، جب باندھا ہوا دیکھا تو بی بی نے کہا اب تو تمہارے قانون کے مطابق یہ میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا انداز تھا، تو انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ دوسری روایت میں آیا کہ حضرت جو ہے رحیل جو تھی حضرت یوسف کی اماں، ان کا جو بابا تھا یعنی یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا وہ بت پرست تھا، بت پرست تھا۔ تو ایک دن بی بی پاک نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا بیٹا یہ بابا جو ہے نا ہر وقت بت پرستی کرتا ہے، تم جاؤ اس کا بت اٹھا لاؤ۔ یہ روایت ابن عباس پاک کی ہے۔ فرمایا جاؤ یہ جو ہے نا اس کا بت اٹھا لاؤ اور اس سے جو ہے نا لے آؤ۔ آپ نے اس کو کیا کیا، بت لے آئے اٹھا کے، اس کو توڑ دیا اور توڑ کے جو ہے وہ جو ہے آپ نے اس کو کچرے کے گند پہ ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جب وہاں پھینکا تو بات مشہور ہو گئی کہ یوسف نے جو ہے اپنے نانا کا بت چوری کیا۔ تو اس وقت ان کے بھائیوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یوسف نے یہ چوری کی ہے۔ تو وہی چوری والی بات یا بت والی، یا پھر اس میں تو یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ بہت بڑی تہمت تھی اور بہت بڑی ایذا تھی جو تکلیف دے گی، چاہتے تو اسی وقت ان کو جواب دیتے، لیکن اللہ کا نبی بڑا صابر ہوتا۔ قالوا ان یسرق، اب قرآن سمجھ میں آیا سے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، فرمایا انہوں نے کہا اس سے پہلے یوسف بھی، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، فرمایا پس اس کو یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور چہرے پہ بھی اثار نہ آنے دیے کہ اس بات کا مجھے بھی پتہ جو تہمت تم لوگ مجھ پہ لگا رہے ہو، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بعضوں نے فرمایا یہ قول بنیامین کا ہے، بنیامین کا ہے، اور بعضوں نے فرمایا نہیں حضرت یوسف کا ہی ہے۔ بنیامین کہو تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ یوسف، بنیامین نے کہا تم غلط خصلت والے ہو، تمہاری پچھلی خصلتیں کتنی بری ہیں۔ اور اگر کہیں یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے تو پھر آپ نے وہ سارے قصے پچھلے اکٹھے کیے کہ تم نے کیا کچھ کیا، بابے کے ساتھ کیا کچھ کیا، میرے ساتھ کیا کچھ کیا، اور تمہارے اب بھی ارادے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا قال انتم شر مکانا، تم بری خصلت والے ہو، تمہاری عادتیں بری ہیں، تم نے یہاں آئے اور یہاں یا پھر ظاہر پہ معمول کیا اور کہا کہ تم ہمارے یہاں دربار میں جھگڑا کرتے ہو تو تم بری جگہ پہ ہو، تم نہ حق جھگڑا کر رہے ہو۔ توجہ ہے سے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات ہوئی تو مفسرین کرام نے لکھا کہ ان میں سے ایک جو ہے، ان میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا تم ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو اور ہمارے اوپر یہ چوری والی بات نہ کرو، ورنہ